کیا۔ اب مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، مرد کو کہیں اور پیدا کیا، عورت کو جنت میں پیدا کیا۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اللہ نے عورت کو جنت میں کیوں پیدا کیا؟ اب غور کرو میرے عزیزو، مفسرین اکرام فرماتے ہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں کئی وجہ ہیں اللہ نے عورت کو جنت میں پیدا کیا۔ اس کی وجوہات ہیں، 3 وجہ ہمارے علماء نے بیان فرمائی۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے عورت کو جنت میں بنایا، اس لیے بنایا کہ جب آنکھ کھلے عورت کی تو سب سے پہلے اسے جنت دکھائی دے، جنت نظر آئے۔ عورت کی آنکھ کھلے وہ جنت کی بہاروں کو دیکھ لے، اس کی آنکھ کھلے وہ جنت کے نظاروں کو دیکھ لے۔ عورت کی آنکھ کھلے وہ جنت کی دریاؤں کو دیکھ لے، جنت کی رانائیاں دیکھ لے، جنت کی رنگینیاں دیکھ لے، جنت کا حسن دیکھ لے، جنت کی خوبصورتی دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جنت میں پیدا کر کے مزاج دیا، اے عورت سن لے، تجھے جنت میں پیدا کیا، آنکھ تیری کھلی، جنت کو دکھایا گیا، اس لیے کہ اب جنت میں پیدا کر کے جنت دکھائی جا رہی ہے۔ جب تجھے زمین پہ بھیجا جائے گا وہاں تیرا ایک گھر ہوگا، یاد رکھنا آج جنت کو دیکھ لے، زمین پہ جانا تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دینا۔ زمین پہ جانا تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جنت میں پیدا کیا۔ دوسری وجہ ہمارے علماء نے بیان کی کس لیے پیدا کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوروں کو پیدا کیا ہے۔ حوروں کا تذکرہ سنا ہے، حور جنت میں موجود ہیں، اور حوروں کی خوبصورتی یہ ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے حوروں کو وہ حسن عطا کیا ہے، اگر کوئی جنت کی حور اپنی ایک انگلی ذرا سی دنیا میں زمین پہ ظاہر کر دے تو یہ جو سورج کی روشنی ہے یہ پھیکی پڑ جائے، یہ جو چاند کی چاندنی ہے یہ پھیکی پڑ جائے۔ یہ حسن ہے جنت کی حور کا۔ اللہ نے عورت کو مزاج دیا، جنت میں پیدا کیا جا رہا ہے۔ حوروں کو دیکھ لے، جنت کی حوروں کا رہنا سہنا دیکھ لے، ان کا بننا سنورنا دیکھ لے، ان کا سجنا سنورنا دیکھ لے، اس لیے کہ تجھے دنیا میں جانا ہے، تجھے زمین پہ جانا ہے۔ ان کا حسن دیکھ لے، ان کا رہنے کا سلیقہ دیکھ لے، ان کا رہنے کا ڈھنگ دیکھ لے، ان کی زندگی کو دیکھ لے، ان کے حسن کو دیکھ لے، بناؤ سنگار کو دیکھ لے۔ جب تو دنیا میں جائے گی تجھے کسی کے نکاح میں رکھا جائے گا، جب تو اس کے سامنے جانا تو اپنے شوہر کے سامنے اسی طرح خوبصورت بن کے جانا، بن سنور کے تیار ہو کے جانا، تاکہ تیرا شوہر دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ دوسرا ریزن ہے۔ پروردگار عالم نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو جناب حضرت حوا کو فرما دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نے فرما دیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اللہ نے فرمایا اے آدم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا جنت میں جاؤ، جنت میں رہو، جو چاہو وہ کھاؤ، جیسے چاہو گزارو، مگر اتنا یاد رہے ایک شجر ہے جسے شجر ممنوعہ کہا گیا ہے، اس کے قریب نہ جانا، اس کے پھل کو نہ کھانا۔ اگر اس کو کھا لیا اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اسے کھا لیا تو یاد رکھنا شمار تمہارا ظالموں میں ہو جائے گا۔ اللہ نے جنت میں رکھ دیا، مگر
پھر وہی بات میں آپ سے کہوں گا، جنت میں رکھ دیا لیکن اعلان تو یہ تھا نا کہ زمین کے لیے بنایا ہے۔